بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام تفسیر اظہار القرآن لے کر کے۔ الحمدللہ گزشتہ چند ہفتوں سے آپ یہ پروگرام باقاعدگی کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دیکھنے کو، آپ کے سننے کو اور ہمارے پیش کرنے کو قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروگرام کی خیر و برکت سے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے رشد و ہدایت، کامیابی و کامرانی کے راہیں ہموار فرمائے۔ آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی۔ اگر دوبارہ ذہن سازی کے لیے واپس چلیں اس آیت کی طرف، تو آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تتقون۔ اب اس میں جو ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے کھل کر کے اس آیت کو اور اس آیت کے اندر جو الفاظ ہیں اس کی ترتیب کو ماضی اور مضارع کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ابھی انشاءاللہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کے سامنے جو ہے آئی پیڈ کے ذریعے سے کچھ اور جو ہے تحریراً پیش کروں گا کہ آپ خود اس کو دیکھ سکیں گے، اور جو ہے نوٹس جو میں یہاں پر لکھوں گا وہ آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، اور آپ اس کے حساب سے نوٹس لے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ ہم پیش کریں گے۔ اس آیت کی جو ابتدا ہے وہ ابتدا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو۔ یا ایھا الناس، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما کر کے بنی نو آدم کو، بلکہ جو ہے پوری انسانیت کو یہ اعزاز بخشا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں پہلی دفعہ لوگوں سے براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں، کہ یہ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پکار رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ حاکم جو ہے اس میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پر ناس کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اکثر بہت سے مقامات پر اہل مکہ ہیں، اور جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس سے مراد اہل مدینہ ہے۔ ظاہر ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے تھے، اور ان کے سامنے جو حالات تھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے
انہوں نے اس بات کی تطبیق دی، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جہاں جہاں ناس کا لفظ آیا وہاں پر اہل مکہ، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا وہاں پر اہل مدینہ مراد ہو۔ نہیں، اس سے جو ہے جیسے مثلا یہاں پر ہے یا ایھا الناس، تو یہ الناس میں کون لوگ مراد ہیں؟ اس کا مطلب اس کلام کا، اس پکار کا مصداق کون لوگ ہیں؟ یہ ندا کن لوگوں کی طرف ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے ابھی تک کے ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے اور آپ نے جو اسٹڈی کیا ہے، اس میں ابھی تک کے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایمان والوں کا تذکرہ آیا، تو ایک کیٹیگری ایمان والے۔ دوسری کیٹیگری آئی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے۔ تو ایک کیٹیگری ایمان والے، دوسری کیٹیگری جنہوں نے کفر کیا ان کی۔ اس کے بعد پھر کافی تفصیل کے ساتھ کئی آیتوں پر مشتمل، غالباً 13-14 آیتوں پر مشتمل تیسرے گروہ کا تذکرہ ہوا، تیسری جماعت کا، تیسرے گروپ کا، جو نہ ایمان والے ہیں نہ کافر ہیں بلکہ کچھ اور ہیں، درمیان میں ہیں۔ اور وہ درمیان میں کیا ہیں؟ وہ ہے منافقین، جن کو یہ کہہ لیجئے کہ زبان سے جو ہے جن کا دعویٰ ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں بھی 2 کیٹیگری بتائیں۔ ایک وہ منافقین جو تھوڑا سمجھانے بجھانے سے تھوڑے مطلب یعنی اگر تھوڑی سی توفیق ملے تو وہ جو ہے ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری وہ جو کہ کٹر ہیں، جو اپنے نفاق سے ہرگز ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 کیٹیگری ہیں، ایمان والے، کفر والے جنہوں نے انکار کیا، اور منافقین یعنی ہپوکریٹ۔ یا ایھا الناس جو لفظ کہا، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو، اس میں یہ تینوں کیٹیگری شامل ہیں، تینوں کی تینوں کیٹیگری شامل ہیں۔ اس میں جو ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جو ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اعبدوا ربکم، تم عبادت کرو اپنے پروردگار کی۔ جو کافر ہے وہ تو جو ہے مطلب اسلامی تعلیمات کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے نماز پڑھے گا، کہاں سے وہ عبادت کرے گا؟ ایک شخص ہے جو مطلب احکام اسلامی کو مانتا ہی نہیں ہے، تو عبادت کہاں سے وہ کرے گا؟ اس کو کیسے اس پہ ابھارا جا سکتا ہے؟ یعنی آیت جو ہے اگر مسلمان، کافر اور منافقین تینوں کو جو ہے خطاب کر رہی ہے یہ آیت، اور یا ایھا الناس سے مراد یہ تینوں قسم کے لوگ ہیں، تو پھر اعبدو کا لفظ کیوں آیا؟ تو سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن صحابی نے تفسیر کو، ایک تو ہے قرآن سیکھنا، قرآن حفظ کرنا، قرآن کو لکھنا، جو کہ کاتبین وحی کہلاتے تھے، حفاظ کہلاتے تھے، اور ایک ہے قرآن کو کھول کر کے بیان کرنا، کہ ایون وہ صحابہ جو قرآن کی بعض آیات کو کھل کر ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے تھے، تو ان کو جو ہے یہ صحابی قرآن کی آیات بیان کرتے تھے، تو کوئی معمولی صحابی نہیں ہے۔ یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے مفسر، قرآن کے سب سے پہلے مفسر قرآن سب سے پہلے وہ کون ہیں؟ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس دور سے ان کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی بھی جو ہے ان کے نام سے تفسیر ابن عباس جو ہے شائع ہوتی ہے۔
تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد توحید ہے، کہ عبادت سے مراد توحید ہے، کہ خدا کی وحدانیت کو مان لینا، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس میں جو بعض لوگوں کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے، ویسے تو اکثر کے ذہن میں نہیں آئے گا، یہ شبہ ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ذہن میں، وہ پیدا اس لیے کرتے ہیں تاکہ پھر اس کا جواب دیں آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے۔ لیکن اگر مان لیجئے کسی کے ذہن میں خود سے بھی اگر شبہ آتا ہے کہ بھئی یہاں پر یا ایھا الناس سے مراد کافر بھی اس میں شامل ہیں، اس کا خطاب مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو کافر کہاں سے عبادت کرے گا؟ تو عبادت سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے توحید، وحدانیت۔ اور توحید کو جب آپ مانیں گے تو ظاہر ہے اس میں سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا آپ کو اقرار کرنا ہوگا، اس چیز کو سب سے پہلے مانیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر جتنے بھی ایمان مجمل ایمان مفصل کے تذکرے آپ کے سامنے آئے ہیں اس کو مانیں گے۔ تو مطلب تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانیں۔ اب کوئی اگر توحید کو مان لیتا ہے تو اس کے اوپر عبادت لازمی ہو گئی، ہر قسم کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور جتنے بھی اور قسم کی عبادتیں ہیں، ذکر اللہ، توبہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، حسن سلوک جو ہے، اور معاشرے کے حقوق ادا کرنا، ہر قسم کی جو ہے عبادتیں، ہر قسم کے مسائل اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد توحید ہے، اپنے پروردگار کی ربکم، رب سے مراد جو ہے رب، یعنی یہ چند باتیں ہیں جو پچھلے سبق میں جو ہے کور نہیں ہوئی تھی، تو آج اس کو کور کر لیتا ہوں کہ رب سے مراد پالن ہار، پالنے والا، رب سے مراد پرورش کرنے والا، رب سے مراد تربیت کرنے والا۔ اسی سے ہے، جیسے میں ماضی، مضارع، فاعل، مفعول وغیرہ بتا رہا تھا آپ کو پہلے، تو اسی سے جو ہے یہ رب، اس میں اصل جو لفظ ہے وہ 3 ہیں، اس میں بھی رب، رب، با، رب، رابا، اور پھر اس کے بعد با، اس کے اوپر شدہ لگا کر کے اس کو ایک کر دیا، ربا۔ تو جب آپ کے سامنے کوئی حرف آتا ہے اور اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے تو وہ حقیقتاً 2 حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ ربا جو ہے یہ رب اور با اس طرح ہے، اس میں 2 با ہیں۔ تو جو ہے یہ اس کے روٹ ورڈ یہ ہوئے۔ اسی سے ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مربی، مربی، مربی یعنی ہمارا خیال رکھنے والا، ہمارا محسن، ہمارا کرم فرما، ہمارا جو ہے خیر خواہ، ہماری تربیت کرنے والا، ہمیں رشد و ہدایت دینے والا۔ تو ربکم الذی خلقکم، اب یہ جو ہے رب حقیقتاً جو ہے مطلب یعنی کوئی اگر آپ کو دودھ پلا رہا ہے، کوئی ماں دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کی پرورش کر رہی ہے۔ تو یہاں اس بات کا بھی ازالہ کر دیا کہ کوئی اور رب کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس پروردگار کی بات کر رہے ہیں، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور صرف تمہیں پیدا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ سب کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے، والذین من قبلکم، کہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے آ چکے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو ان کا کیا؟ ظاہر ہے جب تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، جب تم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے، پچھلوں کو، تو آگے جو آئیں گے اگلوں کو بھی پیدا کرنے والی ذات وہی ہے۔ اور اگر اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کا بنانا اتنا آسان نہیں ہے، جس کے اندر مطلب جو دنیا کی اشرف المخلوقات ہے، تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں سب سے زیادہ سویلائزڈ، سب سے زیادہ انٹیلیجنس، سب سے زیادہ جو ہے یونیک
وہ یہ حضرت انسان ہے۔ مجھے بتائیں کہ کون سا اور جانور ہے جو اس قسم کے شہر اور ملک آباد کرتا ہو؟ کون سے اور جانور ہیں جو پل اور عمارتیں اس طریقے سے بناتے ہوں، گھونسلے وغیرہ بناتے ہیں، بڑے زبردست طریقے سے بناتے ہیں، اپنے بل وغیرہ بناتے ہیں، اس احسن طریقے سے عجیب انداز سے بناتے ہیں، لیکن جو سسٹم انسانوں کے پاس ہے دنیا کو چلانے کا اور دنیا میں زندگی گزارنے کا، وہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، یعنی جس میں آپ بلونگ ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے اگر اللہ نے اشرف المخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو باقی ہر قسم کی مخلوق کا جو ہے پالنہار، ہر قسم کی مخلوق کا معبود، ہر قسم کی مخلوق کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ۔ اب اس کے میں حروف کی جو ہے تفصیل میں اتنا نہیں جا رہا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فأخرج به من الثمرات، پھر نکالا اس کے ذریعے سے، یعنی اس پانی کے ذریعے سے، پھلوں سے کیا چیز کو نکالا؟ رزقاً، روزی کو، رزق کو، کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا، لہذا تم نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے جو ہے کیا؟ اندادن، کوئی شریک، کوئی ساجھی، کوئی ساتھی، کوئی اللہ کا مددگار، کوئی اللہ کا جو ہے پارٹنر جو ہے، وہ ہرگز نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب پہلی آیت میں جو ہے، پچھلی آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں رب کی پہچان بتائی گئی کہ اس کو اپنا اور اپنے پہلو کا جو ہے پیدا کرنے والا بتایا، اور کہ اس بات پر آپ کو یقین رکھنا ہے اور اس کی عبادت رکھنی ہے۔ اب اس آیت کے اندر جو ہے وہی پروردگار کی، اسی پروردگار کی اور کچھ نشانیاں بتائی گئی۔ پچھلی آیت میں کیا بتایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ربکم تمہارا وہ پروردگار ہے، پہلی نشانی الذی خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ تو یہ دو نشانیاں بتا دی، یا چاہے تو ایک ہی اس کو نشانی کہیں کہ بھئی پیدا کرنے والا سب کا۔ اس آیت میں آگے اس مضمون کو چلایا جا رہا ہے، یعنی الذی جعل لکم سے مراد ربکم الذی جعل لکم، الذی جعل لکم الارض سے مراد ربکم الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تمہارا وہ پروردگار کہ جس نے جو ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ تو جو ہے اس آیت میں کچھ اور نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کی پیدا کرنے والی صفت زمین یا ماں کے پیٹ کے اندر کام کرتی ہے اور آدمی کو نظر نہیں آتی، اس لیے دوسری صفت جو اس سے زیادہ واضح ہے وہ بیان کی، تاکہ ان پر جو ہے ہر چھوٹا بڑا آدمی غور کر سکے۔ یعنی انسان کو جو اللہ سبحانہ وتعالی پیدا کرتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا کہ بھئی وہ اس کی پرورش کیسے ہو رہی ہے، اس کی بڑھوتری کیسے ہو رہی ہے، اس کی خلقت کیسے ہے۔ لیکن اس مثال، اس آیت کے اندر ان چیزوں کو بتا دیا گیا کہ جس کے اتار چڑھاؤ کو، جس کے نشیب و فراز کو، جس کے رد و بدل کو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مثلا زمین ہے، زمین ہے، اس میں کہیں پر کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی بدلاؤ آتا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کو فراشن بچھونا بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس کی طرف میں آتا ہوں واپس۔ پھر آسمان سے پانی کو نازل کیا،
اب پانی جو ہے ماءً، یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ضروری چیز جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے، تمام نباتات اور جمادات کے لیے، تمام جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، تمام درختوں، پودوں اور گھاس اور جو ہے پتوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ پانی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب وار بتایا، پہلے تمہیں پیدا کیا، تم ہو کہاں پر؟ اس زمین پر۔ یہ زمین کیا ہے؟ تمہارا بستر ہے، اور اوپر دیکھو تو کیا ہے؟ آسمان ہے۔ یہ آسمان کیا ہے؟ تمہاری چھت ہے، تمہارے لیے چھت کی جگہ بنایا۔ اور پھر جو ہے اس دنیا میں چیزوں کو، ہر نظام کو چلانے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے پانی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ ہوا ہے، ہوا کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، یہی بات کہیں گے نا آپ؟ کہنے والا کہے گا کہ بھائی جو ہے ایک انسان بغیر پانی پیے 2 دن 3 دن 4 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بغیر سانس لیے جو ہے 3-4 منٹ سے اوپر زندہ نہیں رہ سکتا، یہی آپ کہیں گے نا؟ لیکن اللہ کو جو ہے صحیح پتہ ہے، اور اللہ کے پاس ایون سائنسدانوں کے علوم ہیں۔ تو پانی جو زمین میں ہے دنیا میں، اس پانی کے نظام کی بدولت ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہوائیں جو چل رہی ہیں وہ اس کا تعلق وہ پانی سے ہے۔ اگر دنیا میں یہ پانی ختم ہو جائے تو بادل بھی ختم ہو جائیں گے، ہوائیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور مطلب یعنی ہر جو ہے زندگی، ہر قسم کی زندگی ختم ہوتی چلی جائے گی اگر پانی ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ہوائیں ہمیں مل رہی ہیں اس کا تعلق بھی پانی سے ہے، تو اس لیے پانی کا یہاں تذکرہ کیا، آپ کی اور ہمارے سوچ یا ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، فوری ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہوا کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر۔ من السماء ماء۔ ایک اور جگہ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ قرآن کریم کی ہی آیت ہے کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندہ رکھ رکھا ہے، ہر چیز کو زندہ رکھ رکھا ہے پانی کے ذریعے سے۔ ہر چیز کے اندر ہوا بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے کہ جو پانی کا جو چلنے کا نظام ہے، سمندروں کا، اس کی لہروں کا جو نظام ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے دنیا کے گھومنے کا سلسلہ ہے، اور اس سے جو ہے پھر یہ ہوا کا نظام بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چاہوں تو اس کی بہت زیادہ تفصیل میں جا سکتا ہوں، لیکن یہ کہ جو ہے ابھی بالکل ابتدائی ایام ہیں، آپ اتنا ڈائجسٹ شاید نہ کر پائیں۔ اب تھوڑا سا واپس پیچھے جاتے ہیں، واپس تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا۔ فرش آپ کہتے ہیں جو ہے، دیکھیں نا آپ کے گھروں میں بھی فرش ہوتا ہے، تو فرش کسے کہتے ہیں؟ زمین کو۔ یہ فراش اسی سے بنا ہے۔ اردو میں جو ہم فرش استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا فرش اس قسم کا ہونا چاہیے، یا ہم نے اس قسم کا ماربل کا فرش لگوایا، صحن جو بنتا ہے آپ کے گھر میں، یا جو ہے زمین کی جو نشو و نما ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو فرش سے مراد یہاں، بچھونا سے مراد وہ چیز جس کے اوپر آپ ٹک سکیں، ٹک سکیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بھی صورت میں اس فرش سے جدا ہو سکیں۔ آپ کے اس فرش سے جدا ہونے کا امکان جو ہے وہ، یعنی اس بچھونے سے گرنے کا امکان جو ہے وہ کوئی حادثاتی طور پہ ہو تو ہو، کسی اور ضرورت کے تحت ہو تو ہو،
لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے اب یہ فرش کے اندر اب مقیاسی جو قوت ہوتی ہے کھینچنے کی وہ قوت ختم ہو گئی، میگنیٹک طاقت ختم ہو گئی. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ زمین کے اوپر کھڑے ہیں تب بھی آپ زمین پر ہی ٹکے ہوئے ہیں. تو زمین آپ کے لیے بچھونا ہے جو آپ کے پیروں کو سنبھالے ہوئے ہے. آپ اس پر کھڑے ہیں تو یہ نہیں کہ اب آپ کھڑے ہیں تو تھوڑا آپ اوپر نیچے یوں جمپنگ ہو رہے ہیں، کبھی یہ آپ کو اوپر اچھال دیتی ہے کبھی نیچے، انلیس یہ کہ خود سے کودیں. اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں زمین کے اوپر تب بھی یہ زمین آپ کو سنبھالے ہوئے ہے جیسے بستر سنبھالے ہوئے ہوتا ہے، یہ آپ کو گرا نہیں دیتی ہے. الا ہے کہ کوئی بچہ ہو، کوئی معذور ہو، کسی سے سنبھلا نہ جاتا ہو تو وہ الگ بات ہے. اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تب بھی یہ زمین آپ کو ٹکائے ہوئے ہے. تو بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پکارا، اے لوگو عبادت کرو پروردگار کی. عبادت سے مراد ایمان لانا، توحید، وحدانیت کا اقرار، اور اس سے منسلک پھر جتنے بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. سب سے انوکھی بات جو ہے، دنیا کو پیدا کرنے سے بھی زیادہ انوکھی بات، وہ آپ کو اور ہمیں پیدا کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پہلے پیدا کیا ہے، زمین پر بعد میں اتارا ہے. تو اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان کو پہلے پیدا کیا اور زمین پر اتارا بعد میں، اتارنے کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے انسان کے پیدا کرنے کا تذکرہ آیا، اس کے بعد زمین کا تذکرہ آیا، پھر جو ہے آسمان کا تذکرہ آیا. سما کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو آپ سے بلند ہو، آپ سے اوپر ہو. اس کو چھت کے طور پر بنایا اور پھر وہاں سے پانی نکالا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ آسمان سے پانی اتارا. جب یہ زمین بنی تو کہیں نہ کہیں سے تو پانی آیا ہوگا نا. اس زمین پر پانی کوئی پہلے سے تو اسٹاک موجود نہیں تھا نا، کہیں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو نازل کیا. تو یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے. اب آتے ہیں اصل پوائنٹ کی طرف کہ پہلی جو تخلیق کی بات ہو رہی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تو وہ پیدائش جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے، آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پر اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جس کی نشو و نما، جس کی پیدائش کو، جس کی کلی پھوٹنے کو آپ جو ہے خود سے دیکھ سکتے ہیں. تو من الثمرات، پھلوں سے، کہ پھلوں کو پیدا کیا. اب جب پھل آپ بیج بوتے ہیں، بیج بونے کے بعد جو ہے وہ جو ہے مطلب یعنی پہلے کلی پھوٹتی ہے، چھوٹے سا پودا بنتا ہے، پھر وہ جو ہے بڑا ہوتا ہے. اب اس کے بعد اس پہ فروٹ کیسے آتے ہیں، اس پہ سبزی کیسی آتی ہے، کس طریقے سے وہ کیسے بڑا ہو رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور انسانوں کے اعجاز کو، یعنی عاجز ہونے کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے عاجز ہونے کو مختلف طریقوں سے بتاتا ہے. تو اس آیت کو پیش کر کے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی ایک تو تمہاری پیدائش ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے، پیٹ کے اندر ہوتی ہے، جس کو تم دیکھ نہیں سکتے، اور ایک فروٹ کی پیدائش ہے، پھلوں کی، سبزیوں کی پیدائش ہے جو تم دیکھ سکتے ہو. لیکن اس سے پہلے ایک پروسیس ہے، جب بیج زمین میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کلی کیسے بنتی ہے، یہ پروسیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم غیب پر رکھا ہے کہ وہ ایک پروسیس ہے جو آپ دیکھ نہیں پاتے. تو یعنی کہ انسان کو جو ہے مطلب یعنی عالم کل بنا دیا، ہر چیز کا علم دے دیا، نہیں، کچھ علم اللہ نے اپنے پاس بھی رکھا. تو من الثمرات رزقا لکم. اب جب آپ پھلوں کی پیدائش کو دیکھیں گے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس سسٹم کے پیچھے کوئی نہ کوئی
پاور، کوئی نہ کوئی ذات، کوئی نہ کوئی جو ہے مختار کل، کوئی نہ کوئی اس کو بڑھاوا دینے والا، اس کو پھل پودے کو جو ہے پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس کا مطلب جسم بنتا ہے، مثلا آم اگر آپ دیکھ لیجئے، انگور آپ دیکھ لیں، تو جب انگور کی بیل آتی ہے تو شروع میں چھوٹے چھوٹے انگور ہوتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ بس دانوں کی طرح ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ صرف پتے ہوتے ہیں، پتوں میں سے وہ جو ہے دانے نکلتے ہیں، تو انگور کے چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انگور جو ہے وہ ذرا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ جو لال رنگ کا جو ہے یا مرون کلر کا یا جو ہے جو کالے رنگ کا انگور ہے، اس کا تنا بھی یا اس کے دانے بھی پہلے ہرے رنگ کے ہی ہوتے ہیں۔ اس انگور کی بیل کو اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے وہ ہرے ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، خدا کی تخلیق کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نشو و نما کے دوران اس کا رنگ بھی بدل رہا ہے۔ اچھا، جس وقت وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ اس کو کھا لیں تو آپ کی وہ حالت خراب ہوگی، آپ کا وہ ذائقہ خراب ہوگا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ کچھ عرصے بعد جب اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو جو ہے نہ تو کڑواہٹ محسوس ہوگی، نہ ہی جو ہے مٹھاس محسوس ہوگا۔ اور جب وہ آگے اور پک جاتا ہے اور وہ گرنے کے قریب ہوتا ہے تو اب جو ہے وہ خوشہ پورا تیار ہو گیا۔ اب اس کے اندر آپ کو جو ہے رنگت بھی فل پاور کی ملے گی، اس کے اندر آپ کو جو ہے ذائقہ اور مزہ بھی پورا ملے گا، اس کے اندر آپ کو خوشبو بھی ملے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر انگور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 یا 4 یا کچھ دانے رکھ دیے کہ ہر دانے سے وہ اس قسم کا ایک پورا تنا دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہی مثال جو ہے ایپل کی ہے، سیب کی ہے، یہی مثال آم کی ہے۔ اب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی فروٹ ہیں وہ اکثر جو ہے تنوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے ڈوری ہوتی ہے اور نیچے جو ہے فروٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اوپر ڈوری ہے اور نیچے جو ہے اس نے پکڑ رکھا ہے فروٹ کو۔ اگر یہ فروٹ پہلے اوپر سے پکنا شروع ہو جائے، اوپر سے پک جائے اور نیچے سے کچا ہو ابھی، تو یہ پھر جلد جو ہے یہاں سے ٹوٹ کر کے گر جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ آدھا یہ پکا ہوگا اور آدھا بھی کچا ہوگا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ یہ جتنے بھی فروٹ ہیں پہلے نیچے سے پکنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد جدھر تنا یا اس کی بیل ہے اس طرف سے پکنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے علیحدگی ہوتی ہے۔ تو یہ اگر اس پروسیس کو دیکھ لے کوئی تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ مطلب ویسے ہی نہیں ہو رہا ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی مائی کا لال جو ہے ہی نہیں بنا سکتا، اس کا پیدا کرنے والا تو کوئی زبردست ذات ہی ہے، جو کہ نہ انسان ہو سکتا ہے نہ کوئی مخلوق ہو سکتا ہے، پروردگار ہی ہے۔ اب جب تم نے یہ دیکھ لیا، تمہارے علم میں یہ بات آ گئی ہے، تم جانتے ہو، اب تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی یہ نظام چلانے والا کوئی ذات موجود ہے، نظام چلانے والی ذات موجود ہے، نظام چلانے والا پروردگار موجود ہے، تو اب پھر اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ سبحان اللہ، پچھلی آیت کے اندر یا ایھا الناس کے بعد جو ہے اعبدوا کا لفظ آیا تھا، جو آپ کو اشارہ کر رہا تھا توحید کی طرف، اور اس آیت کا اختتام کیا کہ شریک مت ٹھہراؤ، تو توحید کی ضد کو یہاں پر بیان کر دیا۔ چلتے ہیں آگے، جو ہے اس آیت میں بھی کافی زیادہ پوائنٹ ہیں اور میری پیاس ابھی بجھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ آج کا پروگرام بھی انہی 2 آیتوں پہ چلا جائے جس پہ گزشتہ پرسوں کا پروگرام پورا ہوا تھا۔ اب چلتے ہیں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اس کی ہیڈنگ
والد محترم نے جو اس کی ہیڈنگ باندھی ہے، اس کا سبق باندھا ہے، اس کا ٹائٹل ہے کلام اللہ کی صداقت۔ کلام اللہ کی صداقت۔ اور سبحان اللہ، یہ جو ہے کلام اللہ کی صداقت بھی ہے اور اس کے اندر چیلنج بھی ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے اس کے اندر۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ، وَإِن، و کا ترجمہ ہے اور، ان اگر، کنتم ہو تم، فی ریب، ریب کا معنی آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ریب کا لفظ یہاں دوبارہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں یہ دوسری دفعہ آ گیا۔ ریب کے معنی شک، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر پھر بھی، یعنی یہ سورہ بقرہ کی جتنی آیتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی ہیں، اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انسانوں کی 3 قسمیں بتا دیں، عقیدے کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے 3 قسمیں بتا دیں، ماننے والے، کفر کرنے والے، اور وہ جو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہے، 3 قسمیں بتا دیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، وہ پروردگار کی نشانیاں بھی بتا دی۔ اگر پھر بھی جو ہے تم اس کتاب کے بارے میں ذرا شک میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کس کے بارے میں؟ مما، اس سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر جو نازل کیا۔ تو اگر تم اس شک میں ہو تو اب قرآن چیلنج دے رہا ہے، فَأْتُو، لے آؤ تم، فَأْتُو، لے آؤ، بِسُورَةٍ، ایک صورت، صرف ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تو یہ سورہ بقرہ جیسی ایک صورت لے آؤ، سورہ بقرہ جیسی ایک صورت لے آؤ۔ لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اس قسم کے پیغام مختلف مقامات پر قرآن کریم میں آئے ہیں تو اس سے مراد یہ خاص صورت نہیں ہے، بلکہ سورتن جو ہے یہ لفظ عام ہے۔ اس سے مراد قرآن کی جو 114 صورتیں ہیں اس میں سے کسی بھی ایک قسم کی صورت کے مشابہ کچھ لے آؤ۔ یہ نہیں کہتے کہ سب سے بڑی صورت کے مقابلے میں کوئی لے آؤ، یہ سب سے چھوٹی صورت کے مقابلے میں لے آؤ۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھئی سب سے بڑی صورت جو ہے بہت لمبی ہے اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ نہیں، جو صورت تمہیں لگتا ہے کہ تم اس جیسی لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور صرف یہی نہیں، آپ کہیں گے کہ چلو ہمیں تو جو ہے مطلب اتنی عربی پہ عبور نہیں ہے یا یہ وہ، ویسے تو یہ بات ہو رہی ہے اہل عرب سے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ اکیلے ہمارے بس کی بات نہیں ہے جو ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور ادعو، تم بلا لو، پکار لو، شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُو، اور تم بلا لو، شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے مددگاروں کو۔ اب تمہارے مددگار میں تو اللہ بھی شامل ہے، حقیقی مددگار تو اللہ ہی ہے، تو یہ بھی واضح کر دیا کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ حقیقی مددگار تمہارا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو بھی تم مددگار سمجھتے ہو، یا شہداءکم، جو بھی جس قسم کی چیزیں جو ہے تمہاری مددگار ہو سکتی ہیں ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو قرآن یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اگر جو ہے یہ کافی آیتیں، یہ پچھلی 22 آیتیں پڑھنے کے بعد بھی آپ اس کتاب اللہ کے بارے میں شک میں ہیں، یہ پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کتاب اللہ کے بارے میں شک میں ہیں، تو پھر آپ اس قرآن میں سے کسی بھی صورت کے مقابلے میں کوئی اور صورت لے آئیں، کسی بھی صورت جیسی کوئی صورت خود سے بنا کے لے آئیں۔
بعض نے کوششیں کیں لیکن وہ صورت کیا بنی، وہ تو واہیات کلمہ بن گیا، واہیات کلام بنا، ایسا کلام بنا جس کے نہ کوئی میننگ ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اندر حکمت اور جو ہے اس میں بلاغت اور فصاحت کے الفاظ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اب جو ہے ذرا ترکیب کر لیتے ہیں اس کی۔ وَإِن، و اور، ان جو ہے اگر، اس کا ترجمہ اگر۔ اب یہ اگر کا لفظ جو ہے دو تین صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، مختلف صورتوں میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو، مثلا یہاں پر جو آیا، اور بسا اوقات جو ہے وہ شرطیہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یہ ایسا ہوگا، تو وہاں پر بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان جو ہے شرطیہ بھی ہوتا ہے، ان نافیہ بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کی اس کے جو ہے استعمال ہیں۔ کن تم، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کن فیکون، پروردگار کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہو تم، کن تم، اگر ہو تم، اور جو ہے جیسے مثال کے طور پر ہم بہت سی جگہ کہتے ہیں کہ عربی میں جب آپ جائیں تو پوچھتے ہیں کہ این انتم، کنتم، کنتا، کنتو، اس طریقے کے الفاظ جو ہے تو یہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اس کا اصل حروف اصلی جو ہے اس کے، وہ ہے کاف الف نون، کانا، فعلا جیسے میں نے بتایا تھا، تو اس کے حروف اصلی ہیں کانا۔ کانا یہ جو ہے بہرحال کانا، اور اس کے اور پیچھے جائیں کوانا کی طرف اگر چلے جائیں، کون کی طرف، تو کانا یکونو، کانا یکونو، اس سے ہے یہ لفظ۔ مزید صیغوں میں ابھی نہیں جاتا، بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ فی ریبن، شک میں ہو، ریب جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا، اور اردو کے بعض اشعاروں میں یا بعض مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مما، اب یہ مما کیا لفظ ہے؟ پڑھنے کو تو آپ پڑھ لیں گے، ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں گے، لیکن یہ لفظ کی ترکیب کیا ہے؟ اس کا یہ ترجمہ اس سے جو، تو می اور ماں، اس کو اگر لفظ کو توڑیں تو می اور ماں، اس کا ترجمہ تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس سے جو۔ تو یہ ترجمہ کیسے بن رہا ہے؟ یہ ترجمہ اس طرح بن رہا ہے کہ یہ دراصل مما جو ہے یہ ہے من، میم نون من، اور اس کے بعد ماں، من ماں۔ من کا ترجمہ ہے سے، اور ماں کا ترجمہ ہے جو۔ اب وہ نون کو غائب کر کے میم کے اوپر شدہ لگا دیا، مما کر دیا، میم کے اوپر تشدید لگا دی، مما ہو گیا۔ اس کے بھی اصول ہیں، یہ ایویں ہی نہیں کر دیا، اس کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی قواعد ہیں، کسی اور وقت انشاءاللہ اس پہ جائیں گے۔ تو مما اصل میں ہے من ماں، تو وہ صرف می اور ماں نہیں ہے، بلکہ جو دیکھیں نا، اگر یہ می ہے اور اس کے بعد پھر میم ہے اور اس دوسرے میم کے اوپر شدہ ہے، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا جب شدہ آتا ہے تو جیسے ربا کا بتایا تھا، وہ ہے رب اور با، اس میں با 2 دفعہ ہے، تو یہاں تو پھر میم 3 دفعہ ہو جائے گا۔ یہ 2 دفعہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے اور دوسرے کے اوپر شدہ ہے، تو اس کا مطلب 3 ہوا۔ تو وہ اصل میں جو ہے من ماں ہے، اور اس نون کو جو ہے پھر میم میں بدل دیا جاتا ہے، من ماں کے بجائے مما۔ اگر ہو تم شک میں اس سے، نزلنا، اس کا ہم پہلے بھی کر چکے، نزلنا اس سے مراد نازل ہونا، اترنا، نازل کیا ہم نے۔ اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ نزلہ کے معنی اترنا اور نزلہ کے معنی اتارنا، نزلہ اترنا اور نزلہ اتارنا۔
اور اسی سے جو ہے منزل، میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ اپنے گھر کا نام رکھتے ہیں منزل، منزل فلاں فلاں، وہ اس لیے کہ وہ آپ کے روزانہ ہر کام سے نمٹنے کے بعد اترنے کی جگہ وہی ہوتی ہے، آپ کے ٹھہرنے کی جگہ وہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہو تم شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے، اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی اوپر، کسی چیز پر، کس پر؟ عبدی، عبدی، عبد کے معنی بندہ جو ہے، عبدی نا سے مراد یہاں ہمارا، ہمارے سے مراد اپنے بندے پر، نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، عبدنا۔ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، یہ جو ہے پہلی آیت ہے سورہ قرآن کے شروع ہونے کے بعد جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور اس اشارے میں سب سے پہلا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ عبدنا، اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے چہیتے جو ہیں ان کے لیے عبدنا۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ رسول جو بھی ہیں، جو بھی ان کا مقام ہے، پھر بھی وہ ہمارے بندے ہیں، عبدنا، کہ وہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر۔ اب کیا اتارا؟ یہ قرآن اتارا، قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ فَأْتُو، فَأْتُو یہ عطا سے بنا ہے، اور فَأْتُو یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا معنی حکم۔ تو ماضی، مضارع جو ہے، فاعل، مفعول اور امر، یہ 4-5 موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، اگرچہ درمیان میں اور کافی چیزیں ہیں، لیکن ابھی تو آپ کے لیے ماضی، مضارع، فاعل، مفعول اور امر سمجھنا ہی جو ہے آپ میں سے اکثر کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ماضی کے معنی وہ لفظ، وہ بات جو گزشتہ دور کے بارے میں ہو رہی ہے، جو ہو چکا ہے، کر لیا، تو اس کا آتا ہے فعل، مثلاً کتبہ کہ اس نے لکھا۔ مضارع، مضارع کے معنی فیوچر، مستقبل یا موجودہ دور، موجودہ دور یا مستقبل، یہ دونوں اس کے اندر آتے ہیں، یعنی وہ شخص یا تو کام وہ کر رہا ہے ابھی یا کرے گا۔ تو مثلاً اس کا لفظ آتا ہے یفعلو، جیسے یکتبو، یکتبو، یحمدو، یشکرو، یسجدو، یأکلو، اس طریقے سے۔ تو یکتبو وہ لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ اب یہ اندازہ کیسے ہوگا کہ بھائی وہ اس وقت موجودہ وقت کی بات کر رہا ہے یا مستقبل کی، فیوچر کی بات کر رہا ہے؟ وہ انداز بیان سے جو ہے پتہ چلتا ہے۔ تو ماضی اور مضارع یہ ہوا۔ فاعل کرنے والا، کاتب یعنی وہ کام کرنے والا، لکھنے والا، کاتب۔ اور مکتوب یعنی مفعول، جس پر وہ کام کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اردو میں ہمیں آپ کا مکتوب نامہ ملا، آپ کا مکتوب نامہ ملا، سنا ہوگا آپ میں سے کافی نے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمیں آپ کا خط ملا، آپ نے جو پیغام لکھا تھا، جو پرچہ لکھا تھا وہ ہمیں ملا، آپ نے جو رسالہ لکھا وہ ہمیں ملا، مکتوب نامہ ملا۔ تو مکتوب یعنی جس چیز کو لکھا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مکتوب۔ اور اگر اور آگے چلا جائیں تو جس جگہ پر لکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مکتب، مفعل کے وزن پر، مکتب۔ اردو میں جو ہے جو بک شاپ ہے اس کو ہم لوگ مکتب یا مکتبہ کہتے ہیں، مکتبہ درس قرآن
مکتبہ اشرفی، مکتبہ رحیمیہ. تو مکتب یعنی وہ جگہ جہاں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، کتابیں فروخت کی جاتی ہیں، کتابیں دی جاتی ہیں، کتابیں رکھی جاتی ہیں، مکتب. بہرحال یہ ترتیب دوبارہ میں نے بتا دی یاد دہانی کے لیے. بِسُورَةٍ ایک سورت لے آئیں. مِن مِثْلِهِ سورت کہتے ہیں ایک چیپٹر کو، ایک مجموعے کو، ایک گلدستے کو. تو اس قرآن میں جو صورتیں ہیں اس جیسی ایک صورت لے آئیں. اچھا یہ صورت جو ہے، یہ اردو میں جو ہم صورت استعمال کرتے ہیں، شکل و صورت، وہ صورت نہیں ہے. وہ اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں شکل و صورت، وہ صاد کے ساتھ ہے. تو کہیں کوئی یہ سوچ رہا ہو نا کہ بھئی اچھا امام صاحب نے یہ بھی صورت بتایا، یہ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں شکل و صورت، کسی کا شاید ذہن اس طرف گیا ہو، تو وہ صورت الگ ہے. وہ صورت وہ چہرے سے منسلک ہے، وہ صاد کے ساتھ ہے. اور یہ جو ہے صورت سین کے ساتھ ہے. صورت بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، من کا ترجمہ سے، مثلی یہ مثال، اس جیسی. اردو میں آپ کہتے ہیں مثلے، یہ فلاں کتاب تو یا جو ہے فلاں شخص تو مثل فلاں ہے. تو مثل مانند اس جیسا، اسی سے مثال بنتا ہے. اسی سے جو ہے آپ جمعہ کے خطبے میں جو سنتے ہیں، ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا مماثل لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ. تو یہ مثل سے بنتا ہے. ہی کے معنی اس کی مثال، ایک صورت اس جیسی، من مثلہ اس کے جیسی. وَادْعُو واو کا ترجمہ اور، ادعو کا ترجمہ تم بلاؤ. بلاؤ. اردو میں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بلکہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ہے دعوت، دعوت کرنا، دعوہ بلانا، وہ اسی سے بنا ہے. دوسرا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں داعی. داعی بہت سے اپنے نام کے بعد لکھتے ہیں الداعی، جو ہے الداعی الی الخیر، یہ اس طرح جو ہے. تو داعی کے معنی پکارنے والا. اور سب سے اہم مثال اس کی، جب آپ پروردگار کو پکارتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دعا. دعا. تو یہ سارے الفاظ اسی سے بنے ہیں. ادعو یہ امر کا صیغہ ہے، جیسے اشکرو شکر کرو، جو ہے اسجدو سجدہ کرو. تو یہ ادعو امر کا صیغہ ہے. شہداءکم، شہداء، اب شہداء سے مراد آپ کہیں گے شہداء کے معنی تو شہید، شہداء کے معنی تو شہید. شہید کے کیا معنی ہے؟ شہید کا اصل ترجمہ ہے جو گواہ ہو، جو گواہ. گواہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم گواہ ہو دوسروں کے اوپر. تو شہید کے معنی گواہ کے بھی ہیں،
اور یہاں تک کہ کوئی شخص اگر شہید ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مردار نہیں کہتے، بلکہ وہ زندہ ہے، یعنی وہ گواہی دینے کے حق میں ہے، گواہی دینے کی استطاعت کرتا ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو شہید ایک کو کہتے ہیں، اور شہداء جو ایک سے زیادہ ہوں، دو سے زیادہ ہوں، ان کو کہتے ہیں۔ شہید ایک کو، اور شہیدین جو ہے، شہیدینی دو شہید جو ہے، اور شہداء دو سے اوپر ہوں تو ان کو کہتے ہیں شہداء، تمہارے گواہ۔ گواہ سے مراد یہاں پر مددگار، تمہارے مددگار کو لے آؤ، شہداءکم، کہ جو بھی مطلب تمہارا کچھ ساتھ دے سکیں کسی بھی قسم سے۔ اب وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کہ اس میں جو ہے ہر چیز اس کے اندر شامل کر لی، اس سے صرف انسان مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے کوئی اگر ایسی چیز ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے، کوئی ٹائپ رائٹر ہے، کوئی کمپیوٹر ہے، کوئی قلم ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے، تو اس کو بھی لے آؤ، اس سب کو استعمال کر کے اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ صورت وہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے جو ہے جو اعجاز قرآنی جیسے نظر آتا ہے آپ کو، قرآنی کے وہ بلاغت اور فصاحت کے معانی نظر آتے ہیں، وہ اس جیسے اس میں نظر آنے چاہیے۔ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ ان کنتم صادقین، اگر معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو ہے اللہ کی پناہ، ان کنتم، اگر تم سچے ہو، اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن جو ہے اس میں شک ہے، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو معاذ اللہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر جو ہے اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اسلام سے قبل عرب کی جو دنیا تھی، دوسرے قوموں سے جو ہے وہ اکثر باتوں میں پیچھے تھی۔ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا تو اس میں عربوں کا حال اس وقت بہت گیا گزرا تھا، بہت ہی پیچھے کے لوگ تھے، اخلاقی اعتبار سے بھی، انسانیت کا جو مطلب بلند مقام ہے، انسانیت کا جو شرف ہے، انسانیت کی جو پکچر ہوتی ہے، جو تقاضا ہوتا ہے، وہ کھو چکی تھی۔ معاشرتی اور معاشی زندگی جو ہے ان کی بہت ہی پستی کی طرف تھی، سیاسی لحاظ سے ان کو بالکل کسی بھی قسم کا کوئی شعور نہیں تھا۔ تو جو ہے نہ ان کو شعور تھا، نہ ان کو جو ہے معاشی یا معاشرتی زندگی کا کوئی وہ تھا، مذہب اور دین کے تصور سے وہ خالی تھے۔ ان کو شرک کا تو پتہ تھا، ان کے سامنے جو ہے یہ معبود تھے کہ بھئی یہ بارش کا خدا ہے، یہ ہمیں جو ہے مطلب خوش رکھنے کا خدا ہے، یہ ہمیں کھانے پینے دینے والا خدا ہے، یہ ہمیں دھوپ دینے والا خدا ہے، اس طرح مختلف خدا تو تھے، لیکن یہ کہ اصل دین اور مذہب کا تصور ان میں نہیں تھا۔ بہادر تھے لیکن جہالت اور تعصب نے انہیں جو ہے جکڑ کے رکھ رکھا تھا اور ظالم بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ، اس صورتحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام عطا فرمایا، یہ قرآن کریم عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے یہی قوم جو بالکل گئی گزری تھی، جو بالکل مطلب کسی کام کی نہیں تھی، جس کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں سمجھتا تھا، یہ قوم دنیا کی پیشوا بن گئی، دنیا کے لیڈر بن گئے، دنیا کو لیڈ کرنے والے بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر خود دیکھیں تو کسی استاد سے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، کسی سے خود کچھ نہیں پڑھا ہے، لیکن وہ لکھنے پڑھنے سے جو ہے مطلب لکھت پڑھت کیا ہوتی ہے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناآشنا رکھا گیا۔
آپ بہت سی جگہ سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کے معنی وہ شخص جو ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو۔ بولنا آتا ہو وہ تو ظاہر ہے، مطلب کلام اترے گا، پڑھ کر کے سنائیں گے، پڑھ کر کے سنانا آتا ہو، لیکن یہ کہ کتاب میں دیکھ کر کے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی اسے کہتے ہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں رہا؟ ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی نازل ہوا ہے اس کی نسبت اس استاد کی طرف ہو جاتی۔ یہ ہو جاتا کہ یہ تو جو پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے استاد سے سیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جو ہے یہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اور وہ ہے پروردگار کی ذات۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر کے جو ہے امی بنایا، کہ مطلب خود کچھ پڑھ یا لکھ نہیں سکتے تھے۔ پڑھنے سے مراد مطلب جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ امی تھے۔ بہرحال جو ہے اس ٹاپک کے اوپر بات ہوتی رہے گی ہماری۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جاتے ہیں، چلتے ہیں بریک کی طرف، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور اس آیت کا پھر جو ہے ترجمہ، محاورتی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔